بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ جاری ہے۔ حیات طیبہ کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں پہلی ہجرت حبشہ تک پڑھا تھا۔ یہ سن 5 نبوی تھا اور پہلا گروہ جو حبشہ کی طرف گیا ان میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ جب یہ لوگ وہاں پر امن اور چین کی زندگی گزار رہے تھے تو ان لوگوں کو قریش لوگ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ وہاں امن سے رہیں، تو کسی طرح سے وہاں پر یہ خبر بھی پہنچ گئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک سورہ نجم کی تلاوت میں جب حرم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا قریش کے ایک مجمع نے، تو یہ خبر پہنچ گئی وہاں پر کہ شاید قریش جو ہیں ایمان لے آئے ہیں، تو یہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا، بھی قریب ہی تھے تو پتہ چلا کہ یہ تو خبر افواہ تھی اور یہ کچھ تو چھپ کے چلے گئے دوبارہ سے، اور باقی لوگ جو تھے وہ کسی نہ کسی کی پناہ لے کر جب دوبارہ مکہ میں آئے تو وہاں ان کے خاندان والوں کا ظلم اور تشدد ان پر اور زیادہ بڑھ گیا، اور یہ جو مہاجرین تھے ان پر خاص طور پر اور عام مسلمانوں پر بھی قریش کا ظلم و تشدد بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر انہیں بہت زیادہ غصہ تھا۔ مجبوراً پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے ہی سے چکنا تھے اور وہ ایسی ہر کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مرد تھے اور 18 یا 19 خواتین تھیں۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے پیچھا کیا اور انہوں نے 2 اپنے سفیر، اپنے نمائندے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ عمر بن عاص بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو اس اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور اس کے جو وزراء تھے ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبش روانہ کیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کفر کس قدر کوشش کر رہا تھا اسلام کو روکنے کے لیے۔ اگر ایک طرف مسلمان محنتیں کر رہے ہیں اور مسلمان استقامت دکھا رہے ہیں اور وہ اپنے دین کے پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ عالم کفر کا جو نظام تھا وہ بھی کس قدر محنت کر رہا تھا، ڈٹا ہوا تھا، اور ہر موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی اور کسی وقت میں انہوں نے ہار نہیں مانی اور اتنی کوشش کر رہے تھے، اتنی محنت کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے دعوت اسلامی کو، اس اسلام کے پیغام کو روکا جا سکے۔ اور اب یہاں پر ان کا بس نہیں چلا تو یہ حبشہ تک پہنچے ہیں، وہ تدبیریں سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حبشہ جا کر نجاشی کے دربار میں جا کر ان کی مخالفت کی جائے۔ تو آپ ان کی محنت کو بھی دیکھتے جائیں کہ ان لوگوں نے بھی کفر پھیلانے کے لیے یا اسلام کو روکنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کی۔ ایسے ہی ہے آج بھی، اگر عالم کفر محنت کر رہا ہے تو وہ اپنی محنت کو روکتا نہیں ہے۔ وہ لوگ
اپنے جو منصوبے بناتے ہیں، ایک منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو وہ رکتے نہیں ہیں، وہ دوسرا بناتے ہیں، تیسرا بناتے ہیں، پھر لگے رہتے ہیں۔ مسلمان تو ایک کامیابی حاصل کر کے تو سو جاتے ہیں نا کہ چلو جی ہمارا یہ کام حل ہو گیا، لیکن کافر جو ہیں وہ بالکل بھی ذرا سے بھی لغزش نہیں کھاتے، ذرا سے بھی وہ تھکتے نہیں ہیں، اور ذرا سا بھی وہ چوکتے نہیں ہیں، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور اسی وجہ سے وہ اتنی کوشش کی وجہ سے، اسی وجہ سے وہ غالب آ گئے ہوئے ہیں آج۔ اور مسلمان چونکہ سو رہے ہیں اور ان کی کوششیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اس لیے مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہیں ہوئے ہوئے ہیں ان کے سامنے۔ تو آپ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کفر کی محنت پہلے دن سے چل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رہنے کا حکم ملا تھا تو شیطان نے اسی وقت ہی اعلان کر دیا تھا اپنی دشمنی کا، اور اس نے کہا تھا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں اس کو، اس کی اولاد کو، ان کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، اور اس طریقے سے میں ان پر حملے کروں گا، ان کو میں وسوسے ڈالوں گا، اور میں ان کو تیرے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا تھا، اور وہ آج تک اپنے چیلنج پر کاربند ہے۔ اللہ پاک نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، میرے بندے، وہ تیری چالوں میں کام میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اسی لیے وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ تھوڑے سے ہی ہیں، وہ تھوڑے سے ہی ہیں، وہ شیطان کی چالوں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن عموماً جو مسلمان ہیں وہ شیطان کی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہلو سے اگر آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ عالم کفر نے ہار نہیں مانی، اور انہوں نے وہاں حبشہ کے دربار میں گئے۔ یہ دونوں جو سفیر تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، انہوں نے پہلے حبشہ پہنچ کر جو درباری تھے، مقرب لوگ تھے، جو وزیر تھے، ان کو تحائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے۔ پھر جب ان کے وزراء درباری ساتھ مل گئے، انہوں نے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو پھر یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے۔ یعنی آپ ان کا تدبر اور ان کی سمجھداری کو دیکھیں کہ ڈائریکٹ نہیں چلے گئے، وہ پہلے انہوں نے گراؤنڈ بنائی ہے، پہلے بیس بنائی ہے کہ کس گراؤنڈ پر ہم نے بات کرنی ہے، اور سوچ سمجھ کر انہوں نے لوگوں کو اپنا حامی بنایا۔ اس کے بعد آگے جا کر اب انہوں نے نجاشی کے سامنے جو ہے حاضری دی ہے۔ تو اب یہاں سے دیکھیے کہ یہ لوگ جو قریش کے لوگ تھے، یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت چل رہے تھے اور بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہے تھے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے جب دونوں نے نجاشی کے دربار میں حاضری دی ہے تو وہاں پر تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت، ان کے بارے میں، ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے جو عمائدین ہیں، بڑے ہیں، ان کے سردار ہیں، انہوں نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ تھا انہیں بتانا کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں ان کے ہی اہل و عیال نے، گھر والوں نے ہمیں نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا ہوا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم خود سے نہیں آئے، بلکہ یہ جو ہے نا، یہ جو لوگ یہاں آ گئے ہیں، انہی کے خاندان والوں نے ہمیں بھیجا ہے، ان کے چچاؤں نے اور ان کے خاندان والوں نے، کنبے قبیلے والوں کے سرداروں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں واپس بھیج دیں ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی کو اور سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا خامیاں ہیں، تو وہ ان سے بچنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو آپ ان کو واپس بھجوا دیں۔ تو جب یہ لوگ بات کر چکے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ جب یہ بات کر چکے، تو وہ جو بادشاہ کے درباری تھے، اس کے وزیر تھے، انہوں نے بھی کہا بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو یہ جو آئے ہیں ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ تو نجاشی نے سوچا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو گہرائی سے
دیکھنا چاہیے اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ جو لوگ آئے ہیں، جن کے لیے یہ شکایات لے کر آئے ہیں، جن کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، ان سے میں ملنا چاہوں گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمانوں پہلے تو مسلمان خاموشی سے رہ رہے تھے، وہ تو ابھی تک بادشاہ کے سامنا نہیں ان کا ہوا تھا۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ بادشاہ نے بلوایا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم بادشاہ کو کیا کہیں گے اگر اس نے ہمارے دین کے بارے میں ہم سے پوچھا تو پھر فیصلہ انہوں نے یہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ کچھ بھی نتیجہ نکلے، ہم سچ کے سوا کچھ نہیں بات کریں گے۔ جو ہمارا دین ہے، جو ہمیں سکھایا گیا، ہم وہی بات سچ بادشاہ کو بتا دیں گے۔ تو اور ایسے ہی ہوا۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا کہ وہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ لیکن میرے دین میں بھی تم داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان کی ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو۔ تو مسلمانوں نے اپنے لیے ترجمان مقرر کیا، اپنا نمائندہ مقرر کیا حضرت جعفر بن ابی طالب کو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے ہم تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے ایک طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ بے حیائی میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنوائے اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لے آئے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں ہم نے اس کی پیروی کی۔ چنانچہ یہی بات ہے جس سے ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے۔ اس قوم نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو ہم حلال سمجھتے تھے پہلے، انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ تو جب انہوں نے ہم پر بہت زیادہ قہر ڈھایا، ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو پھر ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر ہم نے آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا کہ وہ پیغمبر جو کچھ لے کر آئے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ ہاں ہے۔ یعنی کلام وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تعلیمات لے کر آئے ہیں، تو کچھ تعلیمات تمہارے پاس ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہیں۔ نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی دیکھیں۔ سورہ مریم جس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی والدہ کا ذکر ہے، اور نجاشی عیسائی تھا، تو انہوں نے وہی آیات نکالی موقع کے مناسبت سے کہ نجاشی کو پتہ چل جائے کہ حضرت عیسیٰ کہ وہ دین کا ماننے والا ہے، تو وہی دین جس اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا تھا اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو یہ دیکھیے موقع کی مناسبت سے بات کرنے کا فن جو ہے انسان کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ تو اب نجاشی جب رویا اتنا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، کلام پاک کا اثر تھا اور جعفر طیار کی تلاوت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، بہرحال اس کے جو
درباری تھے وہ بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے، درباری نہیں سوری، وہ جو ان کے انجیل کے پڑھنے والے جو ان کے عالم تھے وہ بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں، یعنی ایک ہی چراغ کے کا نور ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اب یہ دونوں اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، وہاں سے نکل گئے، اور عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ خدا کی قسم میں کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں تو بہرحال یہ ہمارے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمر بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمر بن عاص نے نجاشی کے دربار میں دوبارہ حاضری دی اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ تو وہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور آج کے عیسائی بھی مانتے ہیں، تو مسلمان جو ہیں ان کا عقیدہ الگ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب نجاشی کے عقیدے سے مسلمانوں کا عقیدہ ٹکرائے گا پھر تو وہ بہت ہی غصے میں آئے گا، تو وہ پھر انہیں نکال دے گا، تو اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ والی بات کی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو تمہارے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بڑی بات کہتے ہیں۔ تو نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو بلا بھیجا، وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو نجاشی کہیں ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے عقیدے کے خلاف جائے گی بات۔ پھر بھی انہوں نے طے کیا کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارے دین میں یا تمہارا نبی کیا کہتا ہے یا تمہارے کلام میں کیا ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، اللہ کی جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اس کی روح ہیں، اس کا کلمہ ہیں، جسے اللہ نے کنواری مریم پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر اس کے جو تھے درباری جو کہ پہلے سے تحفے لے کر راضی ہوئے تھے ان کے خلاف بولنے کے لیے، انہوں نے ایسے آواز لگائی جیسے تنزیہ آواز لگاتے۔ تو نجاشی نے کہا انہوں نے کہا جیسے اہوں کر کے انہوں نے کہا کہ نجاشی نے کہا اگرچہ تم لوگ کہو پھر بھی یہ بات سچ ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میری سلطنت میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے، یعنی کہ اتنی بڑی قیمت پر بھی میں تم لوگوں کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جو وزیر تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان لوگوں کے عبداللہ بن ربیعہ کے اور عمر بن عاص ان دونوں کو ان کے تحفے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں، نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ تو یہ جو سارا واقعہ بتایا ہے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔
انہوں نے یہ ساری بات اس میں بتائی ہوئی ہے۔ اب ابن اسحاق کی یہ روایت تھی۔ دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں یہ جو صورتحال تھی، عمر بن عاص کی حاضری کی، یہ 2 مرتبہ گئے تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال جواب کی جو تفصیلات بیان کی ہیں، یہ وہی ہیں جو ابن اسحاق نے بھی لکھی ہیں اور دوسرے سیرت نگاروں نے بھی لکھی ہیں۔ بہرحال بات جو واضح ہوئی وہ یہ کہ مشرکین کی چال ناکام ہو گئی، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرۂ اختیار ہی میں رکھ سکتے ہیں، وہ دوسروں تک یہ چیز نہیں پہنچا سکتے۔ اب انہوں نے پھر بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، اب یہ نہیں ہوا کہ وہ ناکام ہو کر بیٹھ گئے، نہیں، اب اور چال سوچنے لگے، اور طریقے سوچنے لگے کہ کس طریقے سے دعوت کو، دین کو روکا جائے۔ اب انہوں نے اس مصیبت سے، یعنی نعوذ باللہ اسلام کی جو ان کے کو وہ مصیبت سمجھ رہے تھے، اس سے نبٹنے کے لیے اب ان کے پاس 2 ہی راستے رہ گئے تھے۔ ایک خوفناک بات انہوں نے سوچنی شروع کر دی کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا ہی صفایا کر دیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ سوچنے لگے کہ کس طریقے سے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑانے کے لیے ان کو قتل کرنے کا سوچنے لگے، یا پھر چاہتے تھے کہ کوئی ایسی طاقت استعمال کریں کہ وہ طاقت کے زور سے ان کو تبلیغ سے روک سکیں۔ اب دوسری صورت جو تھی نا دوسری صورت جو تھی وہ تھی کہ بھئی مخالفت کرنا، طاقت کے زور سے مخالفت کرنا، وہ یہ یا کرنا آپ کے وجود کا صفایا کرنا۔ طاقت سے روکنے کو تو وہ پھر بھی سمجھتے تھے کہ ہم کچھ زور لگا سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانا یہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ ابو طالب جو چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم ابو طالب سے 2 ٹوک بات کرتے ہیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے اندر اپنی بزرگی اور شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب بھی اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور دوسرا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگ چھڑنے کی بات ہو رہی ہے تو اور دھمکی بھی بڑی زوردار ہے، تو انہوں نے ان پر کافی اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور آپ جب سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ اشعار کہے۔ اشعار کا ترجمہ ہے، بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں
تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی پابندی نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ ابو طالب نے حمایت کا، غیر مشروط حمایت کا یقین دلایا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی کہ میری طرف سے تمہیں کبھی بھی مخالفت نہیں ہوگی، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تم خوش ہو جاؤ۔ اب جب یہ نتیجہ نکلا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ابو طالب روک لیں گے ان کو۔ پھر آئے قریش دوبارہ ابو طالب کے سامنے۔ دیکھیں ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا چلو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن کفر نہیں ہٹتا، کفر نہیں رکتا۔ وہ پھر آئے ابو طالب کے سامنے۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں، تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب ان کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے وہ جدا ہو جائیں گے، قریش کی عداوت مول لے لیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ولید بن مغیرہ کا ایک لڑکا تھا عمارہ، اس کو لیا اور ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ خالد بن ولید جو ہے نا، ان کا باپ ہے ولید بن مغیرہ۔ اور اس کے بارے میں ولید بن مغیرہ سہمی، اس کے بارے میں قرآن پاک کی وہ آیات جو پچھلی کلاس میں پڑھی نا، جس میں اللہ پاک اس نے بہت بری بری باتیں کی تھی، تو اللہ پاک نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی آیات نازل کی تھیں، اس میں فَأَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى آتا ہے۔ تو یہ وہ آدمی، اب انہوں نے نا، اس کے تھے زیادہ بیٹے تھے، شاید 10 تھے یا 12 بیٹے تھے اس کے، تو اس کا ایک لڑکا تھا جو بڑا ہی خوبصورت تھا، عمارہ اس کا نام تھا۔ تو ان لوگوں نے اس لڑکے کو ہمراہ لیا اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر دیا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت بتایا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی تھی، اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ اب یہ جو دو تھے نا، نوفل بن عبد مناف، نوفل یہ ابو طالب کے خاندان کے تھے نا، نوفل بھی اور عبد مناف ان کے شاخوں میں سے، دادا کی شاخوں میں سے یہ لوگ تھے۔ اب ان لوگوں نے بھی جب قوم کا ساتھ دیا تو ابو طالب نے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر مخالف ہو گئے ہو تو جاؤ، ہو جاؤ، جو جی چاہتا ہے تمہارا کرو، میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ جو ہیں 6 سال ہو گئے، نبوت کے 6 سال گزر گئے، تو اب ان لوگوں نے کافی گفت و شنید بھی کر لی، بحث مباحثہ بھی کر لیا، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ اب جب ان کی یہ ساری گفتگو ناکام ہو گئی تو قریش کا جو ایک جذبہ تھا نا، ظلم و ستم ڈھانے کا، غصہ جو تھا ان کا اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ پہلے سے کئی گنا بڑھا کر تکلیفیں دی جائیں۔ انہوں نے اب ان کے سرکش دماغوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک اور تجویز ابھری، تجویزیں بناتے رہتے تھے کس طرح خاتمہ کریں، اب ایک تجویز اور انہوں نے سوچی، اور یہ تجویز اور یہ سختیاں مکہ کے جاں بازوں میں سے جو تجویزیں انہوں نے سوچی نا، اس کا الٹا اثر ہوا۔
تو مکہ کے جانبازوں میں سے دو بہت زیادہ اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، جو کہ نادرہ روزگار کہا جائے کہ جو تاریخ نے کبھی پیدا نہیں کیے، وہ دو سرفروش حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے یہ 6 ہجری میں، جبکہ پورا زور لگا چکے تھے یہ مخالفت میں، تو اللہ پاک نے یہ 2 ہیرے، یہ 2 سرفروش اسلام کی گود میں ڈال دیے، اور اس سے اسلام کو تقویت پہنچانے کا یہ سبب بن گیا۔ اب جور و جفا کے سلسلہ کا جو دراز ہوتا جا رہا تھا یہ سلسلہ، اس کے 1-2 نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میں سورہ نجم ہے نا، اس کی 2 آیتیں پڑھ کے کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ اور ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ کے ساتھ کفر کرتا ہوں، اس کے بعد وہ آپ پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے حملہ کر دیا، جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ یہ جو میں نے سورہ لہب کے پس منظر میں بتایا تھا نا آپ کو، تو یہ وہی بات ہے۔ چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے اس پڑاؤ کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کا سر پکڑ کر اس کو چیڑ پھاڑ دیا، اور اس نے کسی قافلے کے کسی شخص کو کچھ نہیں کہا، بس اسی کو چیڑا پھاڑا اور چلا گیا۔ تو اسی طرح ایک دن عقبہ بن ابی معیط، یعنی یہ اب اپنے ظلم و ستم میں بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں لوگ کافر، تو عقبہ بن ابی معیط تھا جو بدبخت تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں آپ کے گردن پر پاؤں رکھ دیا اور اتنی زور سے دبا دیا کہ آپ کی دونوں آنکھیں باہر کو آ گئیں۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا برادران قریش، آپ دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بڑا مشکل سے اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے میں اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چیز چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا نہیں واللہ، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ لوگوں نے اسے اپنی حمایت کا یقین دلایا کہ تم کرو تو ہم تمہارے حامی ہیں۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فک تھا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔
وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے، کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی میں وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں۔ وہ اتنا خونخوار نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو وہ اسے پکڑ کر پھاڑ دیتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب بڑھتا ہے نا تو وہ پھر تھم جاتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو ظلم جب بڑھتا ہے تو وہ تھم جاتا ہے، اور خون جب گرتا ہے تو وہ جم جاتا ہے۔ تو خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور حق کے لیے جو تکلیفیں اور کوششیں کی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اب ابو جہل نے کیا کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی وہ حرکت۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اب یہ عمر بن عاص جو گئے تھے نا نجاشی کے دربار میں، ان کا بیٹا ہے عبداللہ۔ ان کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھیڑا، کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی، جس کا اثر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ آپ کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لعن طعن کی، تو اس کا اثر بھی میں نے آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب آپ تیسری بار گزرے تو مشرکین نے پھر لعن طعن کی، تو اب کی بار آپ ٹھہر گئے اور فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر ایسا سختہ طاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ یعنی وہ ڈر گئے، سختہ طاری ہو گیا کہ اب اگر قتل اور ذبح کا یہ حکم لے آئے ہیں تو کہیں ہمیں کر ہی نہ دیا جائے، اور پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، خدا کی قسم ہم آپ ایسے کبھی نادانی نہیں کر سکتے کہ ہمارے قتل کا حکم لے کر آئیں۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو پھر آپ نمودار ہوئے تو دیکھتے ہی سب نے ایک آدمی کی طرح اکٹھے ہی آپ پر حملہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا۔ پھر یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا، چادر کو یعنی گلا دبانے کے لیے چادر کو بل دینے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچاؤ میں لگ گئے، وہ روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو، اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، لیکن ابو بکر کے در پہ ہو گئے اور ابو بکر کو مارنے لگے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین ایذا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا بلکہ ان کو
زخمی کر دیا، ان کے بال جو تھے سر کے وہ اتنے نوچے گئے کہ ہاتھ لگانے سے بال جو تھے وہ جھڑنے لگتے تھے، اور وہ بالکل جب بے ہوش ہو گئے تو لوگوں نے اٹھا کر ان کے گھر ان کو پہنچایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت ایذا رسانی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس بدبخت نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر آپ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اس کو دھکا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ قرآن پاک نے یہ الفاظ ابو بکر صدیق کے اسی طریقے سے نقل کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ دو روایات دی ہیں نا آپ کو، ایک میں عروہ بن زبیر جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں سوال، اور ایک میں عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ملتے جلتے دونوں کے الفاظ ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں، ان کی تفصیل، ان کی روایت میں مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی، یعنی جب دیکھا نا ان لوگوں نے کہ وہ گلا اتنا دبا دیا کہ آنکھیں باہر کو ابل آئی ہیں، تو کسی نے چیخ مار کے ابو بکر کو پکارا اور کہا کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ تو حضرت اسماء اپنے والد کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، یعنی گھر میں تھے، فوراً نکلے۔ ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں، یعنی بالوں کو انہوں نے بل دے کر 4 چوٹیاں بنائی ہوئی تھیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پل پڑے۔ وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا تھا، یعنی اتنا انہوں نے ابو بکر صدیق کو مارا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسے دل پسیجا، تو وہ یہ اس کے پس منظر میں یہ بات آ رہی ہے حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بارے میں کہ مکہ کی فضا میں یہ ظلم اور یہ قہر جو تھا توڑا جا رہا تھا۔ یہ سیاہ بادل ظلم کے جو تھے چھائے ہوئے تھے فضا میں کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور ایک راستہ روشن ہوا۔ کیسے؟ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ 6 نبوی کا آخر ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے 6 سن کا۔ تو ہوا یہ بات کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو پھر تکلیف پہنچائی اور آپ کو برا بھلا کہا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ابو جہل نے پہلے بھی 3 واقعات سنائی ہیں، وہی ظالم جو ہے دشمنی پر کس طریقے سے لگا ہوا ہے۔ تو اب جب اس نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شکاری تھے، شکار کھیلنے جایا کرتے تھے، وہ اپنے گلے میں کمان لگائے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس لونڈی نے ابو جہل کی یہ حرکت کی سارا واقعہ حضرت حمزہ کو سنا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بھڑک اٹھے، اور یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے اور چچا بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ ماجرا سن کر ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیا کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سیرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے؟
حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. یعنی اپنے بھتیجے کے دین کی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے دل میں انہوں نے اس کو دین اسلام کو پسند کیا ہو لیکن اعلان نہ کیا ہو. تو وہ کہتے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اس کے بعد کمان اس زور سے ماری اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا. اس پر ابو جہل کے قبیلے کے لوگ جو تھے وہ، اور حضرت حمزہ کا قبیلہ، ابو جہل کا قبیلہ تھا بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کا قبیلہ تھا بنو ہاشم، ان دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے. لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ اسے جانے دو. یعنی حضرت حمزہ کی کنیت تھی ابو امارہ، اس کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. تو ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض حمایت کے طور پر تھا، کہ جیسے کسی کی حمایت کے لیے، اس کے دین کے لیے قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن ابھی اعلان نہیں کیا تھا. یہ تھا کہ میرے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، میرے بھتیجے کی توہین کیوں کی گئی. یہ حمیت تھی، یہ ان کے اندر یہ ایک جذبہ تھا. تو لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا. اور کہا جاتا ہے کہ ابو جہل سے بدلہ لینے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، تو یعنی کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، اگر آپ اسلام میں داخل ہوں گے تو تب مجھے خوشی ہوگی، بدلہ لینے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی. تو پھر انہوں نے اسلام کا اعلان کیا. تو جب انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تو مسلمانوں کو ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی حاصل ہوئی. ایک تو یہ اسلام کے شعر تھے جو اس دور میں مسلمان ہوئے جبکہ ظلم اپنے عروج پر تھا. دوسرے، اللہ پاک نے اسی فضا میں ایک ایسی شخصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں نبی اسلام کی گود میں ڈالی کہ اسلام کا چہرہ اور زیادہ روشن ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسلام لانے کا، یہ حضرت حمزہ کے صرف 3 دن بعد کا ہے. حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے 3 دن بعد کا یہ واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے انہی دنوں میں، یا جس دن یہ مسلمان ہوئے ہیں انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. تو امام ترمذی نے ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا. اب دیکھیے ابو جہل جو ہے وہ کس قدر دشمنی کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ سردار ہے تو لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی ایک بڑا بندہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام کو تقویت ملے گی. تو آپ نے عمر بن خطاب کا بھی نام لیا اور ابی جہل ابن ہشام کا بھی نام لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے. جو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اگر وہ بات دیکھ لیں کہ وہ اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے، کہ وہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے. مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں. یعنی جو کمزور مسلمان تھے جب ان کو ظلم اور ستم کیا جاتا تھا تو حضرت عمر فاروق بھی ان میں شامل تھے، تو سختیاں کرتے تھے یہ بھی. تو ایک دفعہ تو ایک طرف تو یہ ایسے تھے اور دوسری طرف یہ اپنے آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بھی بڑا احترام کرتے تھے. اور لیکن جس بات پہ جم جاتے تھے نا
جو ان کا عقیدہ تھا نا وہاں بھی خالص عقیدہ، یعنی اپنے پہلے والے دین میں بھی یہ پکے تھے عقیدے میں، اور جب اسلام میں آئے تو اس میں بھی یہ پکے تھے، مطلب جس بات پہ یہ ڈٹ جاتے تھے تو اس پر پھر ڈٹ جاتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ تو ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا، یعنی نرم گوشہ ان کے دل میں اسی وقت پیدا ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات اور تقلیدی عصبیت، آباء و اجداد کے دین کی عظمت کا احساس اتنا مضبوط تھا کہ دل کے اندر مچلنے والی یہ حقیقت جو تھی نا وہ اس پر غالب تھا، اس لیے ابھی وہ اسلام کی دشمنی پر ہی عمل پیرا رہے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی یہاں سے آپ ان کی دلیری کا بھی اندازہ لگائیں اور ان کی سچائی کا بھی اندازہ لگائیں کہ وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے، جو کام کرتے ڈنکے کی چوٹ پر کرتے۔ تو اس نے کہا، نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں، یعنی تم مجھے بے دین ہونے کا طعنہ دے رہے ہو تو تمہارے بہن اور بہنوئی بھی بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب کا معمول تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا، یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، ہم بس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ کہ تمہارا دین حق نہیں ہے، کوئی اور دین حق ہو تو پھر؟ بہنوئی کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر اس کے اوپر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ،
میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہن بھی تو عمر کی تھی نا، روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو اپنے عقیدے میں پکا ہے تو میں بھی اپنے دین میں پکی ہوں۔ جب عمر نے کے سامنے انہوں نے برملا کلمہ شہادت پڑھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ تو بڑے اپنے دوسرے دین میں چلے گئے۔ اب جب انہوں نے اپنی بہن کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی تو خون دیکھا تو انہیں شرم بھی محسوس ہوئی کہ میں نے ان کو مار کر زخمی کر دیا۔ تو کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں، پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کیسے، جیسے کہ پہلے کا غصہ دیکھیں اور اب کا دیکھیں کس طرح مطیع ہو گئے ہیں، جیسے جیسے انہیں کہا جا رہا ہے ویسے ویسے کرنے لگ گئے۔ تو انہوں نے غسل کر لیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک انہوں نے جب پڑھا کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اب حضرت خباب جو کہ چھپ گئے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فکرے سنے تو اندر سے باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار جو وہ لے کر آئے تھے قتل کے ارادے سے، وہ اپنی تلوار انہوں نے حمائل کی، گلے میں ڈالی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ اب وہاں کا یہ دستور تھا کہ کوئی شخص جب عام حالات میں چلتا تھا تو تلوار کو نیام میں رکھتا تھا۔ ننگی تلوار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے ویسے ہی گلے میں ڈال لی، ننگی تلوار ہی گلے میں ڈال لی۔ تو جب دستک دی تو ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار گلے میں ڈالے ہوئے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمر آیا ہے اور تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے۔ سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شیر تھے، انہوں نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے تو آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا جو تھا دستہ وہ سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیتیں نازل ہو چکی تھیں، میں نے آپ کو 2 دفعہ بتا دیا نا کہ فَأَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى والی جو آیات تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تب تک تم باز نہیں آؤ گے جب تک تمہارے لیے بھی عبرتناک سزا نازل نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے دعا کی یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام تک سنائی دی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، قوت، شرف، اعزاز، مسرت اور شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا کہ یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی ابو جہل نے میرے منہ پر دروازہ فوراً بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ اب وہ اور زیادہ مایوس ہو گیا۔ اب اس نے پھر کیا کیا، بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے ہی سے بولے، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال یہاں پر پھر لوگوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے لوگوں سے کہا، جو چاہے تم کر لو، خدا کی قسم ہم لوگ اگر 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ تو اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عمر کو کوئی بعد میں مسائل نہیں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے لڑائی جھگڑا بھی کیا، کچھ نے مارنے کی بھی کوشش کی، آپ کے گھر پر بھی حملہ کیا، اور اس کے بعد ان کا ایک شخص تھا ابو عمر عاص بن وائل، وہ ان کا حلیف تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی پناہ دیتا ہوں، اور لوگوں سے کہا کہ میں نے خطاب کے بیٹے کو میں نے پناہ دی ہے۔ تو اس طریقے سے تھوڑی دیر آپ اس طرح رہے، کچھ دن، پھر آپ نے اسے کہا مجھے تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں اسی طریقے سے ٹھیک ہوں۔ تو باقی مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا لقب فاروق کب پڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر اپنا انہوں نے بتایا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، مطلب کہ اعلانیہ دعوت جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، اور جس نے ہم پر سختی جس نے بھی کی اس کے مظالم کا ہم جواب دیتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ تو یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکالیف تھیں اور اس پر استقامت تھی آپ کی، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے آپ کو کیسے دو پسندیدہ لوگ عطا کر کے قوت بخشی۔ اب لوگ حرم میں کھلم کھلا نماز بھی پڑھنے لگے، طواف بھی کرنے لگے۔ تو حق جو ہے جب اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نتیجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، آپ کے پکے عقیدے سے ہمیں بھی ہمت اور حوصلہ دے، استقامت دے، اور اس اسلام کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں ان کا حصہ ہمیں بھی عطا کرے اور ہم میں بھی وہ جذبہ پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔